سر بلند دیوبند دیوبند سر وقف سر بلند دیوبند دیوبند سر وقف سر بلند دیوبند دیوبند علماء دیوبند زندہ باد علماء دیوبند زندہ باد علماء دیوبند زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ رسالت محمد رسول اللہ آگے بھول گئے نعرہ رسالت محمد رسول اللہ سر وقف سر بلند دیوبند دیوبند سر وقف سر بلند دیوبند دیوبند وقف سر بلند دیوبند دیوبند علماء دیوبند زندہ باد علماء دیوبند زندہ باد علماء دیوبند زندہ باد ریشمی رومال تحریک کس کی تھی؟ تحریک آزادی تحریک جو ہے کس نے چلائی تھی؟ معاہدہ کی تحریک جو ہے وہ کس نے چلائی تھی؟ وہ ہمارے علماء نے چلائی تھی، جو دہلی سے لے کر پشاور اور لاہور تک ہر درخت کے ساتھ جو لاشیں علماء کی ٹانگی ہوئی تھی، وہ قربانیاں کس کی لگی تھی؟ ملک کو آزاد کرنے میں وہ ہماری لگی تھی۔ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور یہ بات ہے ہمارے عقیدے کی کہ ہم ملک کی اس زمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن ملک کی اس زمین سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے انہیں تکلیفیں دے کر ایذا پہنچا کر ستا کر ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، تو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو جہاں تک مکہ نظر آ رہا تھا بار بار پیچھے مڑ کے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے پکار رہے تھے، اے مکہ تو میرا وطن ہے، میں تیرے اندر پیدا ہوا ہوں، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا، کیونکہ تیرے ساتھ مجھے محبت ہے، لیکن تیرے اوپر بسنے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، میرے جسم کو لہو لہان کر دیا، میرے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی، اس لیے میں نکل رہا ہوں۔ اسی طرح پھر مدینہ کو جب نبی علیہ السلام نے وطن کے طور پہ اختیار کر لیا، تو جب بھی نبی علیہ السلام کہیں سے بھی واپس لوٹتے اور مدینہ کے چند میل کے فاصلے پر پہنچتے تو اپنی سواری قصبہ اونٹنی کو تیز کر لیتے کہ کب میں مدینہ پہنچوں، اور جب مدینہ کا احد پہاڑ نظر آتا تو کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام احد پہاڑ کو پکار کر کہتے، اے احد پہاڑ مجھے مجھ سے محبت ہے اور مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایک مقولہ ہے حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی ہمیں وطن کی محبت کا سبق نہ سکھائے، ہم نے اس وطن کے لیے، اس بھارت ملک کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک کو بڑھایا ہے، اس ملک کو سنوارا ہے، اور اس ملک کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ مختلف مذاہب والے، مختلف قبائل والے، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک کو آباد کیے ہوئے ہیں، چین و سکون کے ساتھ اس ملک کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، آج تک کرتے آئے اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی شر پسند آج یہ چاہتا ہے کہ میں اس ملک سے سب کو نکال کے خود ہی اپنی حکومت کروں گا، میرا ہی راج رہے گا، تو وہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ وہ اس بہکاوے میں کبھی نہ رہے، وہ اس طرح کے خواب کبھی نہ دیکھے، اور یہ خواب تو اس بوڑھیا والے ہیں جس بوڑھیا نے ایک اس باز کو پکڑا تھا، کہیں اس کے ہاتھ آ گیا تھا، اس نے دیکھا باز کی اوپر والی چونچ لمبی ہے، نیچے والی چھوٹی ہے، کہا یہ بری لگ رہی ہے، چونچ کو کاٹ کے کہا میں برابر کر دیتی ہوں، کینچی سے باز کی چونچ کو کاٹ دیا، پھر دیکھا اس کے پنجے کہ کوئی پنجہ چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، ان کو سب کو کاٹ کے برابر کر دیا، پھر دیکھا یہ پر بھی اس کے ہیں، یہ پر بھی میں صاف کر دیتی ہوں تاکہ یہ بہت اچھا ہو جائے، تو ان پروں کو بھی کاٹ دیا، حتیٰ کہ وہ باز نہ چلنے کے قابل رہا نہ اڑنے کے قابل رہا، چند دنوں کے اندر وہ باز مر گیا۔ کوئی شر پسند اگر یہ چاہے گا کہ اس
ملک کے اندر ہمیں ہی رہنے کا حق ہے اور کسی کو اس ملک کے اندر رہنے کا حق نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اس بوڑھیا کی طرح یہ ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے، جس طرح سے باز کے ساتھ اس بوڑھیا نے سلوک کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ باز ختم ہوا کہ ہمارے اوپر بھی ویسے حالات نہ آ جائیں۔ اور دوسری بات، اس ملک کے ساتھ صرف ہم وطن ہونے کی وجہ سے ہی محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس ملک کے ساتھ محبت کرنا ایک دوسرے پہلو سے بھی دینی تقاضا ہے۔ اور وہ دوسرا پہلو کون سا ہے کہ یہ ملک، ہمارا بھارت جو ملک ہے، یہ ایک اعتبار سے اسلام کا مرکز بھی رہا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، وہ ہندوستان کے اندر ہی آئے اور سرندیپ تاریخ کے اندر جگہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس مقام پر وہ اترے تھے۔ اور پھر یہ متحدہ ہندوستان تھا، ایک ہی بھارت ملک تھا، اس میں افغانستان بھی تھا، اس میں شری لنکا بھی تھا، اس میں پاکستان بھی تھا، اس میں بنگلہ دیش بھی تھا، جس کو اب جو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی ملک تھا پہلے۔ تو اس دور میں حضرت آدم علیہ السلام اسی ملک کے اندر اترے ہیں، اور پھر اس ملک سے حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے ہیں۔ یہاں سے حج بیت اللہ کی سعادت 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے، اور یہاں سے ہی نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ پھر اولاد آدم پوری دنیا کے اندر جا کر آباد ہو گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک موقع پر مشرق کی جانب منہ کر کے رخ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہند کی جانب سے ایمانی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں اس ملک کے ساتھ محبت ہے۔ جب اس ملک کے ساتھ محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ملک کے رہنے والے ہوں گے، جو ہمارے اہل وطن ہوں گے، ان کے ساتھ بھی ہماری محبت ہے۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، اسلام کا پیام بھی یہی ہے۔ اور حضرت شاہ فرید الدین بغدادی ہوں، یا پھر امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سارے کے سارے وہ بزرگ ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں، جنہوں نے اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے نفرتوں کا جواب بھی محبتوں کے ذریعے سے دے کر اس ملک کو سنوارا ہے، اور اس ملک کے رہنے والوں کے دلوں کو جیتا ہے، ان کو اسلام کے قریب کیا ہے۔ لہذا تیسرا جو پیغام ملک کی محبت کے ساتھ میں آپ کو آج کے اس اجلاس کے ذریعے سے دے رہا ہوں، وہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ ملک کے ساتھ محبت کرو، اور ملک کی محبت کے ساتھ جو اہل وطن ہیں ان تک یہ پیغام جائے کہ ہم اس ملک کے دشمن نہیں ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم اس ملک کے غدار نہیں ہیں، ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک کے مالک کی حیثیت سے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی جہد سے، اپنی خواہش سے، ہمارے اکابر و اسلاف نے اس ملک کی شہریت کو اختیار کیا تھا، ورنہ اس وقت چاہتے تو جا سکتے تھے، حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت تھانوی جا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں گئے۔ اسی ملک کی شہریت کو انہوں نے اختیار کیا، کیونکہ ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ لہذا ہم نے انسانیت کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں، خاص طور پر ہمارے برادران وطن کے اندر، میں انہیں بغانگ طول یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے فورسز کے افراد بھی یہاں موجود ہیں، پولیس بھی ہے، سول انتظامیہ کے لوگ بھی موجود ہیں، باقی کئی دانشوران قوم بھی یہاں موجود ہیں، سیاسی طور پر فہم و ادراک رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہمیں اس مٹی سے ایسی محبت ہے کہ ہم جب مر بھی جاتے ہیں تو پاک ہو کر غسل دے کر اس ملک کے اندر دفن ہوتے ہیں۔
ہم جل کر ہماری رات بہا کر کہیں اور نہیں جاتی ہے، بلکہ اسی دھرتی کے اندر ہم دفن ہوتے ہیں، اور آخر تک جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اسی دھرتی سے، اسی اپنے وطن سے ہم اٹھیں گے، اور وطن کے ساتھ محبت کرنا ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ لہذا کوئی ہمارے اوپر زبردستی نہ کرے، کوئی ہمیں ملک کی وفاداری نہ سکھائے، ہم نے وفاداری کر کے دکھائی ہے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ وفاداری کرتے رہیں گے۔ پیام انسانیت کا جو پیغام اسلام نے جیسا پیغام دیا ہے ویسا کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ہاں شر پسند کچھ ہر طبقے کے اندر ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں آج دیکھو ابھی اعلان کر رہے تھے قاری جاوید صاحب کہ یہاں فوج کے افراد آئے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی دوائی لائے ہیں، ہمارے ڈنگوں کے لیے بھی دوائی لائے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم صحت مند رہیں، تندرست توانا رہیں، اور ہمیں ان دوائیوں کی ضرورت پڑے ہی نہیں۔ ہمیں تو کورونا کے 2 سالوں میں بھی ان دیہاتوں میں دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ کہیں کسی کو تھوڑا سا بخار آتا تھا وہ کاڑھا بنا کر پی لیتا تھا، دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کا بخار اور وہ کورونا جاتا رہا۔ کوئی یہاں کورونا سے مرا نہیں ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہی مرے گا، بیماریوں سے اس طرح نہیں مرے گا۔ ہاں جب بہانہ کوئی چیز بنی ہوگی تو وہ بہانہ بنے گا، اس لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، لیکن ہم بھی ہمارے حالات کو بھی ذرا واضح کریں۔ ابھی پرسوں ہی جو وہاں پر پہلگام کے اندر وہاں یاترا ڈیوٹی پر وہ ITBP کیا ہے وہ لوگ تھے، جب ان کی بس واپس آ رہی تھی اور وہ بس ایک کھائی میں گری جس میں تقریباً 31 کے آس پاس نوجوان فوج کے زخمی ہوئے اور 8 جوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت وہاں کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کا فرد نہیں تھا۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے علاقے کے لوگ موجود تھے، اور ایک تو ٹاٹا سومو گاڑی آ رہی تھی اس میں کچھ سواریاں تھیں، وہ لوگ وہاں فوراً اترے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان زخمیوں کو بھی اٹھا کر سڑک سے اوپر پہنچایا۔ ادھر سے SHO کو انتظامیہ کو فون بھی کیا، انتظامیہ 1 گھنٹے کے بعد پہنچی، جب تک مقامی باشندے ان سب کو اٹھا کے سڑک پہ لے آئے تھے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ ہم مذہب کی بنیاد پر یہ نہیں کرتے کہ وہ ہندو ہے وہ مسلم ہے، ہم انسانیت کی بنیاد پر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور 2019 میں جب یہاں بیت بہاڑا کے اندر یاترا والوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں کچھ عورتیں بھی تھیں، کچھ جوان بھی تھے، ایک بوڑھا بھی تھا، وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ بیت بہاڑا ہسپتال میں پہنچایا تو ان کو خون کی ضرورت ہوئی، ان کو خون کی ضرورت جب پڑی تو بیت بہاڑا کی خواتین نے ان کے لیے خون پیش کیا۔ اور آج بھی جو ہے ان کا وہ باہر کے تھے، بنگلور کے تھے یا ممبئی کے تھے، ان کا رابطہ ان کے ساتھ بدستور ہے، جنہوں نے ان کے لیے خون پیش کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ یاترا والے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہندو ہیں، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ انسان ہیں، ان کو اس وقت خون کی ضرورت ہے، لہذا انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی خیرخواہی کی بنیاد پر ہم انہیں اپنا خون پیش کرتے ہیں۔ تو جہاں پسینے کی ضرورت پڑی ہے ہم نے پسینہ دیا ہے، جہاں خون کی ضرورت پڑی ہے ہم نے خون دیا ہے، اور آئندہ بھی جہاں ملک کے لیے، ملک کے برادران وطن کے لیے ضرورت پڑے گی ہم دیں گے۔ طاقتہ کے ساتھ داڑھی ٹوپی والے بزرگ کے اوپر پڑھی جو اس ڈبے میں اپنی سیٹ کے اوپر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نوجوان پکار کر کہنے لگے کہ آج ہمارا سفر بہت مزے کا کٹے گا۔ یہ داڑھی والے بڑے میاں گانا گائیں گے اور یہ برقعے والی خاتون ناچے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے ماحول میں جہاں ان دو کے علاوہ کوئی اسلامی فضا قدہ میں کوئی دوسرا مسلمان موجود نہ ہو، کوئی اور داڑھی والا
کوئی ٹوپی والی خاتون وہاں موجود نہ ہو تو یہ کس قدر خوف زدہ ہوئے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود یہ اطمینان سے بیٹھے رہے. تو ایک سرفرے نے پکار کر اس بڑے میاں سے کہا، بڑے میاں کیا تم گانا گانا جانتے بھی ہو یا نہیں؟ تو کہا ہاں ہاں میں گانا گانا جانتا ہوں، لیکن تم میرے گانے کو سن نہیں پاؤ. عجیب بات ہے، ابھی تو گایا نہیں اور کہہ رہے ہو سن نہیں پاؤ گے، ذرا گاؤ تو صحیح. 3 بار انہوں نے پوچھا گاؤں گاؤں، تو وہ نوجوان کہنے لگا گاؤ گاؤ، اور سب کہہ کے مارنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے. ادھر اس اللہ کے بندے نے گانا شروع کیا. وہ گانا کیا تھا؟ وہ ایک مومنانہ ضرب تھی، اللہ کی توحید و وحدانیت پر مبنی کلمات کی. اور وہ کلمات کیا تھے؟ فقیر امت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ کی کلمات تھے. اس سکون و اطمینان کے ساتھ، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے، انہوں نے جب لا حول ولا قوت کی تسبیح شروع کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس قدر تیزی کے ساتھ ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ آواز بڑھتی گئی اور چند منٹوں کے اندر اس پوری ٹرین کے اس ڈبے کے اندر سکوت طاری ہو گیا. جہاں ایک شور برپا تھا وہاں پر سکوت اور روح کا عالم طاری ہو گیا. سب پریشان ہو گئے اور یہ اپنی وہ ضرب لگائے ہوئے ہیں. اتنے میں اوپر ایک پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے اوپر والی سیٹ پر، وہ نیچے اترے اور اترنے کے بعد ان کے سامنے بڑے میاں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے آپ اپنا یہ ذکر بند کرو. اگر تھوڑی دیر آپ نے یہ ذکر اور جاری رکھا تو نہ جانے کتنوں کے یہاں پر سینے پھٹ جائیں گے، لہذا آپ اپنا یہ ذکر بند کرو. کیونکہ یہ جو نوجوان ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، یہ شر پسند ہیں، یہ سرفرے قسم کے ہیں، لہذا آپ ان کی باتوں پر نہ جائیں. پھر انہوں نے اپنا ذکر بند کیا. تو اس وقت اس پنڈت جی نے ان نوجوانوں سے پوچھا سن لیا تم نے گانا؟ بڑا شوق تھا تمہیں گانا سننے کا؟ تو ایک دور وہ تھا. اور یہ بزرگ کون تھے؟ لکھا ہے حضرت فقیر امت نے کہ یہ بزرگ مولانا حکیم افہام اللہ صاحب تھے، جو دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن تھے اور اس ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے جہاں ان کے ساتھ حالات آئے، لیکن وہ ان حالات سے گھبرائے نہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا. اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا تھا. اللہ کی تسبیح زبان پر جاری ہو گئی اور تسبیح کا جاری ہونا تھا کہ ان کے اس نعرے سے، ان کی اس تسبیح سے ان شر پسندوں کی زبانیں بند ہو گئی. آج بھی اگر ہمارا اپنے خالق و مالک کے ساتھ اس طرح کا مضبوط و مستحکم تعلق ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ڈرائے، جو ہمیں دھمکائے، جو ہمارے حوصلوں کو پست کرے. اور یاد رکھیں کہ ہمیں حوصلے کبھی پست کرنے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بہقی شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام سواری کے اوپر سوار ہو کر جا رہے تھے. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ سواری کے اوپر بٹھایا اور
اور اس دوران کچھ نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عبداللہ ابن عمر اگر تمام دنیا اور دنیا کے حکمران دنیا کے تمام وزیر و وزراء اپنے تمام اسباب و وسائل کو لے کر جمع ہو کر ایک ساتھ متحد ہو کر آ جائیں اور تمہیں کسی طرح کا کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو میرے رب نے تیرے مقدر میں نفع لکھ دیا ہوگا وہ نفع ہر حال میں تجھے پہنچ کر رہے گا. آگے فرمایا ہے ابن عمر یہ بھی سن اگر ساری دنیا کے حکمراں ساری دنیا کے بادشاہ ساری دنیا کے وزیر و وزراء ساری دنیا کا مال اکٹھا کر کے اور سب متحد ہو کر آ جائیں اور تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ذرا برابر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو تیرے مالک نے اللہ رب العزت نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. باقی ساری دنیا جمع ہو کے اگر کسی کو کوئی ضرر و نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. میرے نبی نے ہر موقع پہ اپنی امت کے افراد کے حوصلوں کو بلند کیا ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں جلوہ افروز تھے. ترمذی کے اندر روایت موجود ہے اور اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کو ایک علاقے کی جانب بھیجا. وہاں دشمنان اسلام کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی اور لڑائی میں وہ شکست کھا گئے. پھر شکست خوردہ ہو کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چپکے سے بیٹھ گئے. ہر روز فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلسوں کا جائزہ لیا کرتے تھے ان کی کارگزاری سنا کرتے تھے. اسی دوران نبی علیہ السلام نے اس آئے ہوئے لشکر کی جانب متوجہ ہو کر ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نحن الفرارون ہم تو بھگوڑے ہیں بھاگ کر آئے ہیں ہم اپنی کیا کارگزاری سنائیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کے حوصلوں کو پست نہیں کیا بلکہ ان کے حوصلوں کو بلند کیا اور فرمایا بل انتم العکارون تم بھگوڑے نہیں ہو تم میدان جنگ سے فرار نہیں ہوئے ہو بلکہ تم تو آئے ہو واپس کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور تم دوبارہ سے آرام کر کے کچھ دیر قیام کر کے تازہ دم ہو کر مجھ سے ہدایات دے کر کیونکہ میں تمہارے لیے کمک کی حیثیت رکھتا ہوں میں تمہیں کچھ نئے سرے سے ہدایات دوں گا تم ان ہدایات کو لے کر واپس جاؤ گے اور پھر اپنے دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ گے اور حملہ آور ہو کر تم ان کو شکست دو گے. تو صحابہ کے حوصلے بلند ہو گئے جو پہلے مایوس تھے. اس لیے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ آ جائیں کتنے بڑے بڑے طوفان آ جائیں آندیاں آ جائیں زلزلے آ جائیں لیکن ایمان والے کبھی گھبراتے نہیں ہیں. ایمان والوں کو کبھی اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا ہے. سب سے پہلی آج کے اس اجلاس سے جو پہلی بات آپ نے گوش گزار کرنی ہے اس وقت حالات ہمارے لیے نازک ترین ہیں خطرناک ہیں تشویشناک بنے ہوئے ہیں لیکن ان موجودہ حالات سے گھبرانا نہیں ہے. ان موجودہ حالات سے اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے.